بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی عبادتوں میں دو عبادت نماز کی عبادت ہے۔ رات کی عبادتوں میں رمضان میں ایک تراویح کی عبادت ہے، ایک تہجد کی عبادت ہے، اور یہ نماز کی عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رات کی عبادتوں میں خاص طور پر رمضان میں تراویح کی عبادت ہے اور ایک تہجد کی عبادت ہے۔ اب تراویح افضل ہے یا تہجد افضل ہے، اس بحث میں ابھی ہم نہیں پڑھتے، یہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ تراویح کو لوگ عام نماز سمجھتے ہیں، یہ عام نماز نہیں ہے۔ تہجد کو عام نماز سمجھتے ہیں، یہ عام نماز نہیں ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا تو وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ گناہ گار ہوگا۔ جو شخص تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہوگا، جس طرح کوئی شخص وطر چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہوگا، یا اسی طرح سنت مؤکدہ کی جو رکعتیں اگر چھوڑتا ہے، نہیں پڑھتا نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب ایک مسئلہ سن لیجئے، ایک ساتھی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ میری والدہ بیمار ہے، اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ میری جاب ہے، تو میں اس لیے تراویح نہیں پڑھ رہا، میں تھک ہار کے سو جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں عشاء کی، وطر پڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور واجب کے درجے میں ہے، تراویح ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سنتے، تو ان پر تراویح ثابت ہو جاتی ہے، تراویح پڑھنا لازم نہیں ہوتی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم کا مسجد میں سننا، تراویح کی جماعت میں شرکت کرنا، اس کا ثواب الگ ہے، اور تراویح مستقل تراویح پڑھنا، چاہے علیحدہ ہو چاہے جماعت کے ساتھ ہو، یہ دونوں میں یہ فرق ہے، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ قرآن کریم کے سننے کا اور جماعت کے ساتھ شرکت کرنے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، قرآن کریم پورا نہیں سن سکتا، اور کوئی عذر ہے مثال کے طور پر، اور ایسا شرعی عذر ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کسی کے والدین بیمار ہیں اور وہ ہٹ ہی نہیں سکتا، یہ شرعی عذر ہے، یعنی ان پر مانیٹرنگ کی ہوئی ہے اور ان پر اس پہ نگرانی کر رہا ہے، اور 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہے، اگر وہ ہلے گا تو اس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، والدین بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص مسجد میں تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہا، ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے ایک سنت چھوڑ رہی ہے۔ کیا سنت چھوڑ رہی ہے؟ قرآن کریم کی مکمل ختم ہونے کی سنت چھوڑ رہی ہے، تو وہ قرآن کریم ویسے ختم کر لے، تراویح میں نہیں ہو رہی تو ویسے قرآن کریم ختم کر لے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں عشاء کی نماز کے بعد باقاعدہ وہ تراویح پڑھے گا، علیحدہ 20 رکعت پڑھے گا۔ 20 رکعت پڑھنا سنت ہے، 2 رکعت نہیں، 4 رکعت نہیں، 8 رکعت نہیں، 10 رکعت نہیں، پوری 20 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، وطر پڑھا اور جا کے سو گیا، نا، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ عذر یہ ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، قرآن کریم جو تراویح میں ختم ہو رہا ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کیا کرے؟ ماں کی خدمت کرے، والدین کی خدمت کرے، یا کوئی بیمار ہے، بیوی بچے بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرے، اور کچھ وقت ایسا مقرر کر لے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے وہ 20 رکعت تراویح مکمل کر کے وطر پڑھ کے پھر آرام کرے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا تو چاند نہیں تھا، چاند سے مراد یہ کہ میرے لیے چاند رات نہیں تھی، میرے لیے رمضان شروع نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے تراویح کی نماز ادا کر دی، تو یہ جہالت کی دلیل ہے، یہ بیوقوفی کی دلیل ہے، کم علمی ہے۔ یہ تراویح رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، غیر رمضان میں اگر آپ غیر رمضان میں اگر تراویح پڑھنا چاہیں تو تراویح ہوگی، اس کو تراویح کہا جائے گا، اس کو تو ویسے نفل نماز کہا جائے گا۔ اگر غیر حج کے اندر، حج نہیں، حج کا موقع نہیں ہے، اور آپ وہاں جا کے کنکریاں مارنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ آدمی کیا کرے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی وہاں وہ جمرات ہیں، وہاں جا کے شیطان ہے اور شیطان کو پتھرے مارو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، حج کے دنوں میں جو حج کے ایام ہیں 9، 10 اور 11، ان دنوں کے اندر کنکریاں مارنی ہے۔ تو دین شوق کا پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین وہ تقاضے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے، شریعت نے جو بیان فرمایا، اس کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر میں جیسے عرض کر رہا ہوں تراویح کے حوالے سے یا فرض نماز میں جماعت میں شرکت کے حوالے سے، ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جماعت میں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور میرے لیے چونکہ جماعت میں نماز پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر جماعت میں شرکت نہیں کرتا تو گناہ ہوگا، لیکن ایک طرف تقاضا یہ ہے کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے عام حالات کے اندر، لیکن اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ماں باپ بیمار ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ کیا کرنا ہے؟
تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. تو تقاضا کیا ہے اس وقت کا؟ تقاضا کیا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے گا یا تراویح میں جماعت میں شرکت کرے گا؟ بتائیے. عقل تو کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، میں جا کے کیا کروں، جماعت میں شریک ہو جاؤں اور تراویح کی نماز مسجد میں ادا کرو. لیکن شریعت یہاں یہ کہتی ہے کہ کیا کرے گا؟ والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اگر وہ ان کی طرف سے ہٹے گا، توجہ ہٹے گی، تو کیا کرے گا؟ وہ والدین جو ہے وہ بیمار پڑ جائیں گے یا کوئی نقصان ہوگا ان کو. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ نماز، تراویح کی نماز گھر پر ادا کرے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جیسے میں نے آپ کے سامنے جمعے کے دن عرض کیا تھا کہ ایک کوانٹٹی ہوتی ہے اور ایک کوالٹی ہوتی ہے. کوانٹٹی کے اعتبار سے کیا ہے؟ تعداد، ثواب زیادہ ہے. مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے. تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے. تہجد کی نماز پڑھنا گھر میں زیادہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے. اور کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوالٹی کے اعتبار سے اگر ایک شخص مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر پہ پڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے ثواب تو کم ملے گا. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بزرگ تھے، ہندوستان کے رہنے والے تھے، اور آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اکثر وہ وطر کے بعد 2 رکعت جو نفل ہے وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. وطر کے بعد جو نفل نماز ہے 2 رکعت وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں زیادہ ثواب جو پڑھنے کا، جو زیادہ جو ثواب جو پڑھنے کا جو ہے، نماز پڑھنے کا جو زیادہ ثواب ہے وہ کھڑے ہو کر ہے کہ بیٹھ کر ہے؟ نفل بھی آپ کھڑے ہو کر زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، بیٹھ کر پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا. حدیث میں تو یہ اصول بیان ہوا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو کیا سمجھ میں آئی بات؟ کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے تو کیا ہوا؟ ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنے کا زیادہ ثواب مل رہا ہے نفل کا. لیکن حضرت شیخ الہند کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر پڑھے. لوگوں نے کہا کہ آپ زیادہ ثواب چھوڑ کر آپ کم ثواب کی طرف جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. وطر کے بعد 2 رکعت آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو ثواب تو کم مل رہا ہے. تو حضرت نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا کہ ثواب تو کم ملے، ثواب تو کم ملے. ٹھیک ہے. کوانٹٹی کے اعتبار سے تو ظاہری بات ہے کہ کم مل رہا ہے، لیکن کوالٹی اور کیفیت کے اعتبار سے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل نماز کو، وطر کے بعد نفل نماز کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیفیت اعلیٰ ہو جاتی ہے. اس لیے میرے یہ پڑھنے کو، میں جو یہ پڑھتا ہوں، یہ کوانٹٹی کو چھوڑ کر میں کیفیت کو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو میں وہ نمونہ سامنے رکھ کر وہ نقل کرتا ہوں، تو زیادہ ثواب کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ کیفیت اعلیٰ ہو جائے. تو اب یہاں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ یہاں عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ایسے موقع پر کہ جب والدین بیمار ہوں مسجد میں ثواب پڑھنا عقل مندی نہیں ہے. ثواب تو زیادہ مل رہا ہے، لیکن آپ والدین کی زیادہ خدمت کریں گے. آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ گھر پر نماز پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک میں وہ ساعت عطا فرمائیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا لک المصیر. دعا فرمائے. اللہ